سوچ کے ساتھ کہ عوامی نیشنل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے قوم کے لیے مسئلوں کا حل ڈھونڈے گی. ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہر حد تک کھڑے ہوئے. ہم اس حد تک گئے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم نے اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے سینوں پہ گولیاں کھائی. ہماری ذاتی دشمنیاں کوئی نہیں تھی, ہماری ذاتی ضد انا کوئی نہیں تھی, لیکن ہم نے کہا کہ چلے پاکستان کے لیے, پختون کے لیے, پختونخوا کے لیے, اپنے وسائل کے لیے, اپنی فیوچر کے لیے, مستقبل کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنی قوم کی خدمت کریں. جہاں پہ آج ہم اس فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی اور غلطی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہماری بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پختونوں کے لیے, پختونخوا کے لیے, میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی اچھا سوچ ہے. Enough is enough. اب اور نہیں چلے گا. ANP کے لیے پاکستان میں 2 راستے رکھے ہیں. ہمیں 2 راستوں سے مارا جاتا ہے. ہماری تقدیر میں بلٹ اور بیلٹ ہے. ہمیں بلٹ کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے اور ہمیں بیلٹ کے تھرو بھی ہرایا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزید اپنی قوم اور پختونخوا کی ترجمانی کرنی. میں یہ سمجھتا ہوں, عوامی نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مزید پختون قوم کے وسائل کے لیے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تمام تر لوگوں کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جس طرح ایک دور تھا اور جناب مرحوم اللہ بخش سے جناب خان عبد الولی خان نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا کہ باچا خان کے سیاست کا صفحہ میں نے الٹ دیا. مزید وہ سیاست ہمارے لیے اس وقت ان کا بیانیہ تھا کہ مزید فائدے نہیں لا سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے, ایک لیڈنگ رول اختیار کرتے ہوئے میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے 20 سال کی سیاست کا صفحہ میں نے الٹ دیا ہے. پریس کانفرنس سے رو ایک بات میں واضح کر دوں کہ میں آج سے اپنا آئینی اور جمہوری کردار ادا کرتا رہوں گا, خواہ وہ کسی کو اچھا لگے یا برا. ہو سکتا ہے مجھے اس جدوجہد میں اینٹی اسٹیٹ بھی قرار دے دیں, جو میں صریحتاً کہتا ہوں کہ میں ریاست مخالف نہیں, لیکن اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمیں ریاست کے خلاف مجبور نہ کیا جائے کہ ہم خدا نخواستہ اس ریاست کے مخالف ہو گئے, کیونکہ اگر یہ لوگ اس ریاست کے مخالف ہو گئے تو یاد رہے کہ یہ چوڑیوں دوپٹوں والے نہیں ہیں. یہ آپ کو اگلا پچھلا یاد ہے. مجھے ہنسی آ جاتی ہے. بچے وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتے. آپ جسہ دیکھ کے بات کیا کریں. پرویز خٹک کو وہ اس لوگوں میں آتے ہیں ان کو اگر 2 تھپڑ بھی پڑیں گے نا
یہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھیں گے. یہ شیخ رشید ہو گیا, پرویز خٹک ہو گیا, یہ آپ کے ملک میں دیکھیں 85 میں ایک لارڈ بنایا گیا ہے جو یہ لوگ ہیں, اور بدقسمتی سے وہ چونکہ اب بڈھے ہو گئے ہیں, لیٹ 70s 80s میں چلے گئے, تو آج ریپیٹ آف 85 ایک نیا ایسا لارڈ بنایا جا رہا ہے جو اگلے 25 سال میرے اور آپ کی قسمت میں راستے رکھیں گے. خان کی حکومت نہیں تھی. آپ اگر میرا سوال سن لیں تو بہتر ہوگا. جی سر, جی سر. سے کام ختم. ایگریشن میری ایک دن کی نہیں ہے, 20 سال میں نے مصلحت کی ہے, 20 سال. بچے آپ اس کو ایک دن کا نام نہ لیں, اس کو آپ ایک انتخاب کا نام نہ لیں. یہ متواتر 3 انتخابات ہیں. یہ اس وقت نہیں دیکھنے کو ملا جب ایک بھی ابھی نہیں کر سکتے. ایسی کہ تھینک یو, تھینک یو. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے رکھ دیے. اس کے سامنے میرا کیس میں عوام کے سامنے رکھتا ہوں, ہاں, اور میرا گریوینس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے. احمد خان یہ بتائیں کہ آپ کی طرح اور بھی لوگ اس پورے عمل کو جو ہے وہ جیلی قرار دے رہے ہیں, آ کے کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ. جی اعتراضات ہیں, آپ پولیٹیکلی لیڈ کر کے ان سے رابطے کریں, کھڑے ہو جائیں. جی میں سب کو لینے کو تیار ہوں. جی جو پختون قیادت ہے بطور خاص اس صوبے کی, تو ان سے اپروچ کریں گے اس وقت جی الیکشن کو بھول جائیں. الیکشن ہم کس الیکشن کے بعد روئیں گے. میں اپنی زندگی میں 37 سال کا ہوں, میں نے ایک انتخابات دیکھے, اس کو بھی اس لیے ہمارے لیے کھلا چھوڑا گیا ہے کہ انہوں نے لڑائی لڑوانی تھی, ان کی اپنی ضرورت تھی. دہشت گردی کا خاتمہ کرنا تھا, دہشت گردی کے خلاف نظرے کو اٹھانا تھا. باقی میری زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انتخابات ایسے صاف شفاف ہوئے. اب وہ وقت گیا میرے ساتھ کھڑا ہونے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بیرک والے لوگ بیرک میں جائیں گے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بارڈر والے بارڈر پہ جائیں گے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے, اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چوکیدار کو مورچے میں بٹھانا ہے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چوکیدار نے چوکیداری کرنی ہے. جو اس فیصلے میں میرے ساتھ کھڑا ہے ان سب کے میں ساتھ لے کر چلنے کے کیا, ان کے پیر پڑنے کو تیار ہوں. اس قوم کے خاطر, پاکستان کی خاطر میرے خیال میں عوام کو میرے ساتھ اب کھڑا ہونا ہوگا. احمد صاحب بات سنیں. واضح کیا کہ جس جگہ میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ ہے وہ ان کے کھول دیں, وہ سب میری جیتی ہوئی سیٹ. یہ بتائیں کہ آپ کا اور پی ٹی آئی کا وہ اسٹیبلشمنٹ میرا ایک سوال کریں گے, خیر میں آپ کو موقع دوں گا, پھر ہم بھول جاتے ہیں. میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ مقصد ہے عوام کو اوپر لے کر آنا. میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مقصد ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دائرہ اختیار میں محدود کرنا. میرا اینٹی اسٹیبلش ہونے کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم بٹھائے تو میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, مجھے نہیں بٹھائے تو میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. میرے اور ان کے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بالکل الگ کر رہے ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سراسر الگ ہے. سر یہ بتا دیں کہ آپ اس اسٹیبلش آ کے ہٹا دی, حکومت غلام کر کے گر گئی. اور کیا مطلب آپ نے ان کو سپورٹ کیا نا, مطلب کہ اس کے بعد حکومت آئی شہباز شریف کی, تو آپ ہم نے شہباز شریف کا حکومت کا سپورٹ کیا ہے. ہم نے پہلے ہی اس فرعون کو حکومت سے گرانے میں ساتھ دیا ہے, اور عمران کی حکومت گری ہے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکیہ ہٹنے سے. ایک جمہوری عمل جو کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کیا ہے, اس میں وہ حکومت گئی. جس کو آپ فرعون کہہ رہے تو اس کو تو عوام نے ووٹ دیا ہے نا. میں نہیں مانتا, پورے صوبے نے ووٹ دیا. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. یہ بگڈ الیکشنز ہے, یہ ریگڈ الیکشنز ہے. یہاں بکسے بھرے گئے ہیں. آپ ترجمان نہ بنے, آپ میڈیا والے. علی میں نہ رہے کہ گنگے بہروں کو اسمبلی میں پہنچا کر 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا. یاد رہے 2002 میں بھی ایک فرعون, جس کی موت بھی ہم نے دیکھی کس طرح ہوئی, اس نے بھی فرعونیت کا دعویٰ کیا. اس نے بھی پارلیمان کے راستے اے این پی کے لیے مکمل بند کیے تھے. تب اسٹیبلشمنٹ کو کالا باغ ڈیم بنانا تھا.
ہمارے قائد اللہ زندگی دے جناب اسفندیار ولی خان صاحب، انہوں نے جنرل مشرف کے منہ پہ کہا کہ جنرل آپ ہم پہ پارلیمان کے راستے روک سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سیاست کے راستے آپ ہم پہ بند نہیں کر سکتے۔ آج 2024 ہے، جس نے ہمارے پارلیمان کے راستے بند کیے تھے کالا باغ ڈیم کے لیے، پارلیمان سے باہر ہوتے ہوئے ہم نے الحمدللہ کالا باغ ڈیم کو بھی دفنا دیا، ان آوازوں کو بھی الحمدللہ دفنا دیا۔ آج جو بندہ 18ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے، وہ ان سب کی حالت دیکھ لے جو آج سے پہلے پختونوں کے حقوق کے خلاف باتیں کرتا۔ ہمیں اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کی رہنمائی، اپنی قوم کی ترجمانی، اپنی قوم کی خدمت کے لیے پارلیمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں واضح کروں، ہم اس خدائی خدمتگار کے راستے پہ چل رہے ہیں جس نے تاریخ میں پختونوں کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ ہاں، ایک دن کسی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا، ایک دن کسی دفتر میں نہیں بیٹھا، اس قوم کی ترجمانی کے لیے، اس قوم کی رہنمائی کے لیے اور اس قوم کی خدمت کے لیے ہم یہ لاز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ممبری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ زندہ ہے۔ ممبر کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کی ایسی خدمت کریں گے کہ ممبرز کو بھی یہ لوگ انشاءاللہ بھول جائیں گے۔ پورے پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ پورے پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ سے تنگ آ چکی ہے، لہٰذا انشاءاللہ میری آواز پہلے ہے، لوگوں کی آواز مجھے فالو کرے گی۔ پورے پاکستان میں اب مقتدر کے خلاف ایک جدوجہد جاری ہے۔